السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، ہم نے پچھلی ویڈیو میں عقیدہ کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کی تھی اور عقیدہ کے اوپر میں نے پہلی ویڈیو بنائی۔ آپ لوگوں نے اگر اب تک پہلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آپ لوگ پہلی ویڈیو کو دیکھیں۔ چلتے ہیں آج دوسری ویڈیو کی طرف اور عقیدہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہدایت و گمراہی کس کی طرف سے ہے؟ آج کے ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ہدایت اور گمراہی کس کی طرف سے ہے۔ کوئی انسان ہدایت یافتہ ہوتا ہے، کوئی گمراہی میں ہوتا ہے، تو یہ ہدایت اور گمراہی کس کی جانب سے ہے؟ ہدایت و گمراہی اسی کی طرف سے ہے جسے چاہے ایمان نصیب ہو، جسے چاہے کفر میں مبتلا ہو، وہ جو کرتا ہے حکمت ہے، انصاف ہے۔ اس عبارت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہدایت اور گمراہی کسی بندے کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ ہدایت اور گمراہی اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہیت میں رکھتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے اور ہمیں ایمان کی دولت نصیب کی ہے تو ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت پر رکھا ہے اور ہمیں ایمان نصیب کیا ہے۔ اور جسے اللہ تعالیٰ نے کفر میں رکھا ہے یعنی گمراہیت میں رکھا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرے کہ وہ بھی ہدایت پہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے ایمان اور کفر نصیب ہوتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے ایمان نصیب کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے کفر میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو ایمان نصیب کرتا ہے اور جسے کفر میں رکھتا ہے، ان تمام چیزوں میں، ہدایت و گمراہی میں، ایمان و کفر میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور انصاف ہے۔ مسلمانوں کو جنت عطا فرمائے گا، کافروں پر دوزخ میں عذاب کرے گا۔ یعنی جو مسلمان ہوگا اور جن کا ایمان سلامت ہوگا اور ان کی وفات ایمان پر ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سے جنت عطا فرمائے گا۔ اور جو کافر ہو اور کفر ہی پر انتقال کر جائے، دنیا سے چلا جائے، تو اس پر قیامت کے دن دوزخ میں اس کو ڈالا جائے گا، اس پر عذاب ہوگا۔ اس کا ہر کام حکمت ہے، بندہ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اس کی نعمتیں، اس کے احسان بے انتہا ہے۔ وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے سوا دوسرا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں حکمت ہے، بندہ کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے کہ اس میں حکمت کیا ہے۔ اور یہ ہے بھی کہ حاکم کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، ظاہر سی بات ہے ان کے ہر فعل میں، ہر کام میں بہت ساری حکمتیں ہیں، بندے کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن ہمیں ماننا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بندوں پر بہت سارے انعامات کیے اور احسانات کیے ہیں اور وہ بے انتہا ہے۔ انسان اگر ان کے انعامات اور احسانات کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا ہے۔ انسان اپنے آپ ہی میں دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ آنکھ دے کر کے، کان دے کر کے، ناک دے کر کے، پیر دے کر کے، ہاتھ دے کر کے، یہ کتنا بڑا احسان ہے۔ اگر انسان کے پاس ہاتھ نہ ہو، انسان کے پاس پیر نہ ہو، انسان کے پاس آنکھ نہ ہو تو اس کو کیسا احساس ہوگا کہ انسان اگر آنکھ سے محروم ہو جائے تو دیکھنے سے وہ محروم ہو جائے گا، ہاتھ نہ ہو تو وہ پکڑنے سے محروم ہو جائے گا۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان ہے ہم پر، اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے، صرف عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے ہمیں صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ عقیدہ، خدا تعالیٰ کی تنزیہ۔ ایک عقیدہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ان کو دیکھیے۔
اللہ تعالیٰ کی تنزیہ، اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، یعنی نہ وہ جسم ہے نہ اس میں وہ باتیں پائی جاتی ہے جو جسم سے تعلق رکھتی ہیں، بلکہ یہ اس کے حق میں محال ہے۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، یعنی انسان جس طرح جسم ہے، انسان کے اندر انسان جسم والا ہے، اس کے ہاتھ ہیں، پیر ہیں، کان ہے، آنکھ ہے، یہ تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نہ جسم ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ پیر ہے، اور جسم میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں، جس میں جو چیزیں تعلق رکھتی ہے، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، منزہ ہے۔ اور یہ تمام چیزیں یعنی جسم ہونا، ہاتھ ہونا، پیر ہونا، کان ہونا، ناک ہونا، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے حق میں محال ہے۔ لہذا وہ زمان و مکان، طرف و جہت، شکل و صورت، وزن و مقدار، زیادت و نقصان، حلول و اتحاد، توالد و تناسل، حرکت و انتقال، تغیر و تبدل وغیرہ جملہ اوصاف و احوال جسم سے منزہ و بری ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان تمام صفتیں جو انسان کی صفتیں ہیں اور جسم میں پائی جاتی ہے، یہ تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ منزہ اور بری ہے۔ اور قرآن و حدیث میں یہاں سے ایک بات بتا رہے ہیں، قرآن و حدیث میں یہاں سے ایک بات بتانے جا رہا ہے کہ قرآن و حدیث میں جو بعض الفاظ آئے ہیں، ید، وجہ، رجل، دہق وغیرہ، اس سے کیا معنی مراد ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے شان میں جو اس طرح کے الفاظ آئے ہیں تو ان کے دیکھیے ان سے کیا معنی مراد ہوتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں جو بعض ایسے الفاظ آئے ہیں، مثلا ید، وجہ، رجل، دہق وغیرہ، جن کا ظاہر جسمیت پر دلالت کرتا ہے، ان کے ظاہری معنی لینا گمراہی و بد مذہبی ہے۔ یعنی یہ الفاظ تو قرآن و حدیث میں ہے، لیکن یہ الفاظ ظاہری معنی، ان الفاظ کے ظاہری معنی مراد نہیں لیے جاتے ہیں۔ اگر ان کا ظاہری معنی مراد لینا گمراہی اور بد مذہبی ہے۔ ان الفاظ کو متشابہ کہتے ہیں۔ اس قسم کے الفاظ میں تعویل کی جاتی ہے کیونکہ ان کا ظاہر مراد نہیں ہے کہ اس کے حق میں محال ہے۔ ان الفاظ کی جو ظاہری معنی ہے وہ مراد نہیں ہے کیونکہ وہ ظاہری معنی اللہ تعالیٰ کے حق میں محال ہے۔ مثلا ید کی تعویل قدرت سے کی جاتی ہے اور وجہ کی ذات سے، استوا کی غلبہ و توجہ سے کی جاتی ہے۔ لیکن یہاں سے ایک بات اور بتا رہے ہیں، لیکن بہتر اور اچھا یہ ہے کہ بلا ضرورت تعویل بھی نہ کی جائے۔ یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم اس الفاظ کی تعویل بھی نہ کریں، بلکہ ان الفاظ کے حق ہونے کا یقین رکھیں اور مراد کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ یعنی جو الفاظ اس طرح کے آئے ہیں ان کے حق ہونے پر یقین رکھیں اور اس کے مراد کیا ہے اللہ اس کے رسول کی جانب ہم سپرد کر دیں، وہی جانے اپنی مراد۔ ہمارا تو اللہ و رسول کے قول پر ایمان ہے، یعنی ہمارا صرف یہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے قول پر ایمان رکھیں اور ان الفاظ کے مراد کو اللہ اس کے رسول کی جانب ہم سپرد کر دیں۔ کہ استوا حق ہے، ید حق ہے، اور اس کا استوا مخلوق کا سا نہیں ہے، یعنی اس کا استوا جو ہے مخلوق جیسا نہیں، اس کا ید مخلوق جیسا نہیں، اس کا کلام دیکھنا سننا مخلوق کا دیکھنے سننے اور کلام کرنے جیسا نہیں۔ عقیدہ، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں نہ مخلوق ہے نہ مقدور۔ عقیدہ، کیا چیزیں حادث ہیں اور کیا قدیم؟ ذات و صفات الہی کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب حادث ہیں۔ یعنی ایک یہاں پہ بحث ہو رہی ہے کہ کون سی چیزیں حادث ہیں اور کون سی چیزیں قدیم ہیں۔ حادث اور قدیم کو سمجھے۔ حادث کہتے ہیں جس چیز کا وجود نہیں تھا اور پھر وجود میں آیا اور پھر اس کو ختم ہونا ہے۔ قدیم، جن کا وجود ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ تو حادث، تمام چیزیں حادث ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے ذات و صفات کے۔ صرف قدیم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ہیں، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے سب حادث ہیں، یعنی پہلے نہ تھی پھر موجود ہوئے۔ عقیدہ،
صفات الہی کو مخلوق کہنا یا حادث بتانا گمراہی و بددینی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے، علیم، قدیر ہونا، علیم، تقوین، سمع، بصر وغیرہ جو صفات ہیں، ان صفات کو حادث بتانا گمراہی اور بددینی ہے۔ عقیدہ: جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ کسی اور چیز کو قدیم مانے یا عالم کے حادث ہونے میں شک کرے وہ کافر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ کسی اور چیز کو قدیم مانے یا عالم کو حادث ہونے میں شک کرے، عالم کے حادث یعنی دنیا کے حادث ہونے میں شک کرے، وہ کافر ہے۔ یعنی مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ عالم یعنی دنیا ہو یا کوئی بھی چیز ہو، سب کے سب حادث ہیں، قدیم نہیں۔ اگر اس کو کوئی قدیم مانے اور حادث ہونے میں شک کرے، وہ انسان کافر ہو جاتا ہے، وہ پھر مسلمان نہیں رہتا ہے۔ عقیدہ: جس طرح اللہ تعالیٰ عالم اور عالم کی ہر چیز کا خالق ہے، اسی طرح ہمارے اعمال و افعال کا بھی وہی خالق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح دنیا کے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال اور ہمارے افعال کا بھی وہی خالق ہے۔ دوستو، یہی سے آج کی ویڈیو ہم ختم کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگ اس ویڈیو سے کچھ بھی فائدہ حاصل کر رہے ہوں یا آپ کو کچھ بھی سیکھنے کو مل رہا ہے تو برائے کرم اس کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں اور دوسروں کو بھی اس چینل سے جوڑنے کی کوشش کریں، تاکہ علم دین ہر کوئی حاصل کر سکے اور اپنے آپ کو فائدہ پہنچا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔